الرحمن الرحیم۔ اچھا بھیا، آج کیا ہوگا؟ آپ پوچھیں گے یا ہم بتائیں گے؟ ہم بتائیں گے۔ غالب کہتے ہیں کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ تو کوئی یہ بات بتائے ہمیں کہ ہم بتائیں کیا؟ کیا بتانا ہے ہمیں؟ کہانی سننی ہے آپ کو؟ ہاں اچھا، لیکن کوئی دن ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ ہم سے پوچھیں، کوئی سوال جواب، گفتگو، کچھ آپ ارشاد فرمائیں، اس کے جواب میں ہم آپ سے عرض کریں۔ کوئی تو دن ایسا بھی ہو۔ اصولی طور پہ ایسا دن ہونا چاہیے یا نہیں؟ پہلے تو اس کو بتائیے۔ ہونا چاہیے۔ وہ کب آئے گا؟ آئندہ ہفتے؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ بھئی بڑا مشکل ہے، آپ لوگوں کے سوال اور جواب کیا ہوگا، لیکن آئندہ تاریخ کیا بن رہی ہے؟ آج 28 ہے، 7 تاریخ۔ جی ہاں، 7 مناسب ہے، کیونکہ 6 تاریخ کو زیادہ مصروفیت ہے، ممکن ہے ہم اس دن کچھ وقفے کے لیے یہاں نہ ہوں۔ 7 کو انشاءاللہ ہوں گے، لیکن آپ سوال سوچ کے لائیے گا۔ اور سوال میں جو گفتگو ہوگی وہ بھی سوچ کے لائیے گا کہ آپ نے جو سوال کرنا ہے تو اس میں الفاظ آپ کیا بولیں گے، اور ہمیں اس کا جواب جو بھی خدا کی توفیق سے سوجے گا آپ کے سامنے رکھیں۔ الفاظ کا بولنا اور اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کے لیے گفتگو کا انتخاب، یہ بالکل بنیادی چیز ہے۔ جو بچہ جتنی گہرائی سے مشاہدہ کرتا ہے وہ اتنی ہی اچھی طرح اس کے بیان پر قدرت رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت بہت حد تک مکمل ہے۔ ہوتا یہ ہے بیٹے کہ آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، مثلاً آپ نے اس قلم کو دیکھا، اب ایک بچے سے پوچھتے ہیں کہ اس قلم میں لوہے کا استعمال کتنا ہے؟ اب اس بچے نے صرف سرخ رنگ دیکھا اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ کلپ بھی لگا ہوا ہے، تو کہتا ہے لوہا کہاں؟ ہم نے کہا مٹی کتنی ہے؟ اس کا کچھ نہیں۔ ہم نے کہا اس قلم میں سونا کتنا ہے؟ اس کا کچھ نہیں۔ تو وہ 2 آخری باتوں میں سچا ہے کہ اس میں نہ سونا ہے اور نہ مٹی، مگر لوہا تو ہے نا۔ اور جس بچے نے غور سے دیکھا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اس قلم کے کتنے حصے تھے، تو وہ کہے گا 2 حصے، ایک اس کا کیپ، ڈھکنا، اور ایک جو اصل اس کی حیثیت دکھنے کے لیے نب اور سب چیزیں، اگرچہ وہ مستور ہیں، چھپی ہوئی۔ پھر آپ نے پوچھا بیٹے اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے کہا رنگ اس کا ریڈ، سرخ یہ تھا۔
اس کا مطلب ہوا کہ اس نے واقعی دیکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اس میں لوہے کا کتنا حصہ تھا؟ اس نے کہا ایک نب اندر ہوگی لوہے کی، وہ تو میں نے دیکھی نہیں، اور ایک اس کا کلپ تھا جو میں نے دیکھا ہے۔ کتنا شاندار جواب اس نے دیا۔ اس نے بتا دیا کہ اس کا خیال ہے نب ہوگی اندر، لیکن میں نے دیکھی نہیں۔ تو جو جتنی باریک نظری سے دیکھتا ہے کسی چیز کو، جب وہ اظہار کرتا ہے تو بیٹے ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنا قوت مشاہدہ اتنی ہی قوت بیان، اور یہ آپ کی قوت بیان میں الفاظ کا انتخاب یہ اس پہ ہے کہ آپ کی ویکیبلری کتنی ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک کہتا ہے کہ یہ رنگ لال ہے، ماں کہتی ہے کہ میرا لال۔ اس لال میں اور اس لال میں فرق ہے؟ بہت اچھے، کیا فرق ہے؟ ایک لال پیارا اور ایک جی بیٹے، ایک لال پیارا اور ایک سرخ۔ ایک پیارا اور ایک نہیں۔ وہ لال جو ماں کہتی ہے نا، وہ لام عین لام ہے، اور وہ لال بڑا خوبصورت ہیرے جیسا پتھر، بہت اچھا، بڑا قیمتی۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا لال ہے، تو عین کو نہیں بولتی نا، تو کہتی ہے لال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور سرخ رنگ نہیں ہے یار، وہ تو بچہ ہے، لال ہے، یعنی ہیرے جیسا بچہ ہے میرا، اور پین کا رنگ لال ہے تو وہ رنگ ہے، فرق ہو گیا نا۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کی ویکیبلری ہوتی ہے، آپ کی قوت بیان ہوتی ہے، آپ کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، تو پھر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں اور جب آپ سوچیں گے ہی نہیں، تو پھر لال اور لال میں تو آپ فرق نہیں کر سکیں گے نا، لال کیا اور لال کیا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے بیٹے زبان، بولنا، الفاظ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم کئی ہفتے اس پہ بات کریں گے آپ سے۔ کلام کیا ہوتا ہے، بولنا کیسے ہوتا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خالص زبان کس کی ہوتی ہے؟ کہیے بیٹے، سب سے زیادہ خالص زبان جب دنیا میں پردہ ہوتا تھا نا، اور عورتیں گھروں میں بیٹھتی تھیں، زیادہ آنا جانا ان کا نہیں ہوتا تھا، اور وہ گھروں میں ہی پڑھتی تھیں، تو اس وقت سب سے زیادہ خالص زبان ماں کی ہوتی تھی۔ ماں جو بولتی ہے، ماں جو کہتی ہے، اس کا اختلاط عام معاشرے سے نہیں ہوتا۔ یہ تو الحمدللہ اب بھی ہے کہ مائیں زیادہ مردوں سے گفتگو نہیں کرتی، زیادہ باہر نہیں نکلتی، لیکن اب اگلی نسل میں جن بچیوں کا پردہ نہیں ہے نا، اور وہ آتی جاتی ہیں، کو ایجوکیشن ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، ان کی زبان بیٹے معیاری نہیں رہی۔ پردے کو ختم کرنے کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ کوئی زبان بھی معیاری نہیں رہی، خالص نہیں رہی۔ جب اتنی زیادہ عورتیں مردوں سے ملیں گی، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھیں گے، تو زبان کا ایک جو معیار ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جب ماں پردے میں ہوتی تھی تو ماں جو الفاظ بولتی تھی نا، وہ الفاظ بڑے مستند ہوتے تھے، وہ بڑی سند ہوتی تھی، وہ بڑا محاورہ ہوتا تھا۔
کیونکہ بچہ سب سے زیادہ مانوس اپنی ماں سے ہوتا ہے. تو ماں جیسے الفاظ محاورے بولتی ہے بچہ ویسے ہی بولتا ہے نا. آپ کو اپنی امی یاد ہے؟ آپ ذرا ذہن میں لائیں ماں کیسے بولتی ہے. جیسے وہ بات کرتی ہیں آپ بھی ویسے ہی کریں گی. اس لیے بیٹے ہماری جتنی یہ گفتگو آپ سے بھی ہوتی ہے نا یا لوگوں سے، یہ 90% سے زیادہ ہماری والدہ کی زبان ہے. ہر بچے کو اپنی ماں سے تعلق ہوتا ہے، ہمیں بھی تھا. تو ہماری والدہ جو زبان بولتی تھی گفتگو، اس میں مثلاً محاورے ہوتے تھے بہت زیادہ. اب تو ان پہ اللہ کی یاد کا غلبہ ہے بہت زیادہ. تو وہ بس خاموش، کم بولنا، کم ملنا، اپنا جو بھی ذکر اذکار ہے وہ کر لیتی ہیں. ہم نے اپنی والدہ کا بیٹے وہ زمانہ دیکھا ہے اچھی طرح، جب وہ قرآن پاک کے پارے ہوتے ہیں نا 30 انہیں رکھتی تھیں. تو ہم کھیلتے رہتے تھے اور ہم کئی مرتبہ دیکھتے تھے کہ وہ اٹھی ہیں اور 28 پارے پڑھ لیے، 25 پارے پڑھ لیے، 20 پارے پڑھ لیے. ایک دن ہم سے بہت کسی بات پہ ناراض تھیں، کوئی شرارت ہم نے کی تھی، تو ہم سے کہنے لگی کہ تم نے بڑا نقصان کر دیا. ہم نے کہا جی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، کوئی چیز توڑ دی تھی. تو کہنے لگی اس کا رونا نہیں ہے کہ یہ چیز توڑ دی، ماتم اس کا ہے کہ میں 4 پارے نہیں پڑھ سکی. تو یہ ماتم اس کا ہے، یہ محاورہ ہے نا. ہمارے ہاں ماتم استعمال ہوتا ہے کسی کے مرنے پہ، تو اس دن ہمیں پتا چلا کہ اچھا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ماتم. تو اسلام نے جو پردہ رکھا تھا نا عورتوں میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی بیٹے کہ عورتیں جب گھروں میں رہتی ہیں تو ماں کی زبان بالکل خالص ہوتی. باہر کی زبانوں سے وہ مردوں میں آتی ہیں، تاجروں میں آتی ہیں. سپاہی آ گیا کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا، ایک لفظ یہ لے لیا. مثلا اردو میں کہتے ہیں لونہ ہے نا. تو یہ لونہ کا لفظ جو ہے مرد بولتے ہیں، عورتیں نہیں بولتی. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ عورتوں کی زبان ہی الگ ہوتی ہے. عورتوں کی زبان مرد نہیں بولتے. اے صدقے جاؤں، اے میں قربان، یہ ماں کہتی ہے نا. ماں کہتی ہے نا، والد ایسے الفاظ نہیں بولتا. یہ لونہ پشتو میں ہے نا، پشتو میں پاگل کو کہتے ہیں. بہت لوگوں سے ہم نے مارکیٹ میں سنا، تو ایک دن جستجو ہوئی تو ہم نے اپنے ایک ساتھی سے دریافت کیا کہ لوننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا پاگل. تو ہمیں لگا جیسے آئینہ دکھایا ہو. یہ فکرہ سمجھے آپ؟ یہ فکرہ سمجھے؟ آئینہ ہم نے جو دکھایا تو برا مان گئے. آئینہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یوں کر کے تصویر دکھا دی. ہم نے پوچھا لونہ کیا ہوتا ہے خان صاحب؟ انہوں نے کہا پاگل. تو گویا آئینہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے پاگل. ہمیں اپنی شکل، ہماری شکل دکھا دی. اردو میں اس وقت بولتے ہیں کہ اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا، یعنی اصل حقیقت بتا دی. تو ماں کی زبان بیٹے خالص ہوتی. یہ اس وقت تھا جب مائیں پردہ کرتی. جب لڑکیاں باہر نکلنا شروع ہو گئیں، لڑکوں کے ساتھ گھلنا ملنا، تو انہوں نے بہت بڑا نقصان اپنی تہذیب کا کر لیا. آپ انگلش پڑھتے ہیں نا، یہ جو بچے آپ کو پڑھاتے ہیں بیٹے، جب آپ انگلش پڑھیں، اچھی فارسی پڑھیں، عربی پڑھیں، تو جس زبان کا بھی ادب آپ پڑھیں گے نا، جب تک یورپ میں بھی عورتیں گھروں پہ رہتی تھیں، ان عورتوں کی انگلش بڑی خالص ہوتی تھی. اس کی متعدد مثالیں. اچھا بھئی بات یاد آ گئی. دیکھو عرفی اور فیضی یہ دونوں شاعر تھے. یہ حکایت کتابوں میں لکھی ہے، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے.
مگر بات سمجھانے کو یہ بہت اچھی ہے. عرفی اور فیضی کا مقابلہ ہوا. عرفی فارسی کے کمال کے شاعر اور فیضی ان کے تو کہنے کیا. اکبر جیسے بادشاہ کو پہچان نہیں ہو سکی کہ فیضی آخر ہے کہاں کا. عربی بولتا تھا تو لگتا تھا عرب ہے، ترکی بولتا تھا تو لگتا تھا ترکی ہے، اردو تو تینی زبان ہے، فارسی بولتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا ان لوگوں کا. ابو الفضل اور یہ سارے لوگ، ان کی زبان اتنی اچھی تھی. تو عرفی اور فیضی دونوں کا مقابلہ ہو گیا. تو کسی نے پوچھا، جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس کی فارسی اچھی ہے، تو اس نے فیضی سے پوچھا کہ آپ نے فارسی کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے فارسی سیکھی ہے شیخ سعدی سے اور حافظ شیرازی سے. حافظ شیرازی کا دیوان بڑی زبردست چیز ہے. کیا کرتے اور سلام ہم بات کریں یا تو عرفی اور فیضی مقابلہ ہو گیا. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حافظ کا دیوان کتنی بڑی چیز ہے. آپ فارسی پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اس کو پڑھیے اور آگے دیوان کا بھی مطالعہ کیجئے گا جب آپ فارسی پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ پھر اس سے پوچھا عرفی آپ نے کہاں سے فارسی سیکھی؟ تو اس نے کہا شیراز کی بوڑھیوں سے. شیراز ایران کا شہر ہے. اس نے کہا وہاں کی بوڑھی عورتوں سے فارسی سیکھی. تو اس نے کہا تمہاری فارسی زیادہ اچھی. اس لیے کہ بیٹے عورتیں جو پردے میں رہتی تھیں اور جو زبان وہ بولتی تھیں وہ بڑی خالص زبان ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے باہر سے کچھ سنا نہیں ہوتا تھا. اپنے ماں باپ سے جو کچھ سنا ہوتا تھا وہی آگے منتقل اولادوں میں کر دیتی تھی. تو اس لیے مثلا ہم نے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، یہ بھی تو ایک کہانی ہو گئی چھوٹی سی کہ فارسی کہاں پڑھی ہے. ایک رشتے کا مسئلہ تھا، ہم بہت چھوٹے تھے. تو ہماری والدہ نے اس رشتے میں ایک لڑکی کو پسند کر لیا. کچھ تھا معاملہ کہ اس سے رشتہ، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، اس سے رشتہ کریں، اس سے رشتہ کریں. تو ان کی ایک سہیلی آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے بیٹے کے یہ رشتے ہیں تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ان میں سے کس کا انتخاب کروں. تو ہماری والدہ نے بتا دیا اس لڑکی کو. اب بھی ہمیشہ ہوتا ہے بیٹے گھروں میں، آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا لڑکی یہ مجھے پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن کیا کروں، میری نند یہ کہتی ہے کہ اس کا رنگ گورا نہیں. تو ہماری والدہ نے اسے کہا کہ نند اگر کہے نا ایسے تو اسے کہنا کہ میں اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنے جا رہی ہوں، کوئی چوک پہ تو مجھے بٹھانا نہیں کہ رنگ کی پرواہ ہو. پھر وہ آئیں، ایک دن بڑی بحث ہوئی تو فرمانے لگی کہ تم نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹے کا گھر آباد کرنے کو بہو لا رہی ہوں، چوبارے تو چڑھانا نہیں کہ مجھے رنگ کی پرواہ ہو. یہ محاورہ ہم نے ان سے سنا. پھر ہمیں بہت بعد میں اندازہ ہوا کہ چوک پہ بٹھانا، چوبارے چڑھانا، ان لفظوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بیٹے الفاظ کیسے بولے جاتے. یہ تھے. ایک اور قصہ میں یاد آیا کہ حدیث میں آیا ہے نا
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الناس علی منازلہم، ہر آدمی سے اس حیثیت کا سلوک اس کے ساتھ کرو جتنا اس کا مرتبہ ہے۔ غربت ہے، امارت ہے، ساتھ ساتھ پشتوں تک بیٹے اس کا اثر نہیں جاتا۔ اوفو، اتنی باتیں یاد آ گئیں، اب کیا کریں۔ غربت اور امارت جو ہوتی ہے ساتھ ساتھ پشتوں تک اس کا اثر نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ آپ میں خاندان کی وجہ سے اگر کوئی غلط عادت آ گئی ہے نا تو اس سے اپنی جان چھڑاؤ۔ خاندان کی وجہ سے رنگ آ جاتا ہے، پٹھان کشمیری یا بڑے گورے ہوتے ہیں، ہے نا، تب اس سے تو آپ جان چھڑا نہیں سکتے۔ یہ بہت سے ہندوستانی پاکستانی جب امریکہ جاتے ہیں نا تو گورے رنگ دیکھ کے ان کا بس چلے تو بیٹے اپنی کھال کو کھرچ ڈالیں کہ کسی طرح یہ گندمی رنگ مٹ جائے اور ہم بھی گورے ہو جائیں۔ اور بعض بچے ایسے گورے ہوتے ہیں کہ آپ اسے دیکھیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ پاکستانی ہے یا امریکن ہے۔ ایک ہمارے دوست ابھی امریکہ سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اس گورے کو دیکھیے گا، وہ ایسا شہزادہ ہے کہ آپ دیکھ کے خود حیران ہوں گے کہ یہ گورا ہے یا پاکستانی ہے۔ وہ آ رہے ہیں، ہم آپ سے انہیں ملوائیں گے انشاءاللہ، جب وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ تو اب رنگ تو کوئی کھرچ نہیں سکتا، پنجاب میں عموماً گندمی رنگ پایا جاتا ہے، لیکن بیٹے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو خاندانوں میں چلتی ہیں۔ مثلا پٹھان ہے، غصہ بڑا مشہور ہے ان کا۔ سوچنا چاہیے کہ اب یہ مجھے خاندان سے غصہ ملا ہے، کیا کروں؟ اس پہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں، غلط بات ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سندھ پنجاب میں پیدا ہوا ہے تو اپنے خاندان کے اعتبار سے کبھی کبھی کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے۔ لو، ہم تو کہانی کی بات کر رہے تھے، کہاں پہنچ گئے؟ اچھا پھر کہانی آپ کو سنائیں۔ ایک تھے منشی ذکاء اللہ، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے۔ ان کے بیٹے تھے عنایت اللہ۔ عنایت اللہ بڑے کامیاب ترجمہ کرنے والے تھے، انہوں نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ آپ خاص طور پہ بچوں جب انڈین ہسٹری پڑھیں گے اور آپ جب پڑھیں گے سر سید کو اور ان لوگوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عنایت اللہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ ہمارے یہاں چونکہ ذکر نہیں ہوتا نا، اور آپ ابھی بچے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، آپ حفظ کریں، پھر اس کے بعد کتابیں پڑھیں۔ اور آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے یہاں 3 بچے، 5-6 بچے ایسے، 5 ہو 6 ہو، 5 بچے ایسے ہیں جن کے پاس 2 مہینے کی 2.5 مہینے کی فرصت ہے۔ بس جناب، ہم نے آج ان کے لیے کتابیں سلیکٹ کر دی ہیں، پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہاں، ہم نے کہا کہ آپ کتابیں پڑھیں گے، 3 کتابیں چھٹیوں میں پڑھ کے لانی ہیں۔ تو ان میں سے 2 نے کہا ہم عربی اور اردو کی کتابیں پڑھیں گے۔ ہم نے کہا اچھا، ہم عربی کی کتابیں لے آئے، نکلوا لی لائبریری سے، یہ بچے پڑھیں گے۔ تو آپ جب حفظ کر لیں نا، لیکن اس مرتبہ بیٹے سوچ لیجئے جس بچے کے 80% سے کم نمبر ہیں آئندہ وہ نہیں ہوگا۔ حفظ میں اگر آپ کے نمبر 100 میں سے 80 نہیں ہیں، چھٹی، گھر جا کے بیٹھیے، مت یہاں آئیے، رخ بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں ادھر کا، ٹھیک ہے بیٹے؟ سوچ لیں آپ۔ 2 مہینے نا امتحان میں، جماعت ثانی چل رہا ہے، رجب، شعبان اور رمضان میں آپ میں سے کچھ بچوں نے سنانا بھی ہے، لیکن جس بچے کے نمبر 80% سے کم ہیں اسے چاہیے وہ کہیں اور چلا جائے، ہمارے یہاں نہ آئے۔ تو ان بچوں کو ہم نے پکڑ لیا، ہم نے کہا بیٹے جاتے کدھر ہو، کتابیں پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ان کے لیے کتابیں بھی سلیکٹ کر لی۔ تو آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا عنایت اللہ کتنے بڑے کامیاب
ترجمہ کرنے والے تھے، بہت عمدہ ترجمہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں کچھ لفظوں کو دیکھنا تھا کہ اس لفظ کا اصل مفہوم کیا ہے، تو شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ مجھے انہوں نے خط لکھا کہ دہلی کی بڑی بوڑھی عورتوں سے جا کے پوچھو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دہلی کی بڑی بوڑھی عورتوں سے جا کر دریافت کیا اور انہیں لکھ بھیجا کہ دلی میں اردو یوں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے بات بیٹے کہ پرانے لوگ جو تھے، مائیں جو پردے میں رہتی تھی، ان کی زبان خالص ہوتی تھی۔ اب بھی مثلا آپ سرائکی میں چلے جائیں، ہم بارہا ملتان گئے، اور بولیے یہ اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے بیٹے، ہمارا عقیدہ ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اللہ نے جو عظمتیں اور جو فوقیت انہیں دی تھی، وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول تھے جنہیں خدا نے ساری دنیا کے لیے بھیجا۔ تو اس لیے بچوں، وہ جو پردے کے احکامات تھے نا عورتوں کے لیے، تو ہم اس کو خاص طور پہ پڑھنے کے لیے ملتان گئے۔ ہمیں مسئلے کا پتہ تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ فتوے تک پہنچ گیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہمارے شیخ حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ ملتان جا کے پڑھ کے آؤ۔ میں نے کہا حضرت یہ تو مسئلہ طے شدہ ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو ہمیں ذرا ایک بری عادت تھی بات کرنے کی، تو ہم نے کہا حضرت یہ تو طے شدہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو صرف یہ فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ہم گئے ملتان، رہے، اللہ کا شکر ہے پڑھے، اور بیٹے انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ سے سند لکھ کے دی ہے۔ حضرت رحمت اللہ نے ساری زندگی کبھی کسی کو سند نہیں دی۔ 2-3 مسئلے ایسے پیش آ گئے تھے اس پہ انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے دیا۔ جب آپ بڑے ہوں گے کبھی ہوا تو دیکھنا۔ تو وہاں پہ جو ملتان میں عام لوگ بولتے تھے نا، اس سرائکی میں، اور جو بوڑھی عورتیں آتی تھیں وہاں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، بات کرنی ہے، وہ سرائکی اور تھی۔ اس لیے کہ وہ پردے میں رہی نا، یا پردے میں نہ بھی رہی تو مردوں سے اتنی گفتگو نہیں، عام معاشرے میں آنا جانا اتنا ہے نہیں، ضرورت کی بات کی، ضرورت کی چیز جا کے خریدی، گھر ضرورت سے پڑی رہی، تو وہ زبان اور تھی۔ تو مولوی عنایت اللہ صاحب نے ترجمہ کرنا تھا۔ شاہد احمد خان دہلوی کو لکھا کہ دلی کی بوڑھیوں سے پوچھو کہ کیا محاورہ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ سلوک کرو ان کی حیثیت کے مطابق۔ مثلا بیٹے ایک آپ کا دوست آپ سے ملنے آتا ہے اور وہ کسی اچھی جگہ کا افسر ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے، کسی اور تہذیب اور معاشرت سے، اور آپ اسے کہیں کہ میرے ساتھ بیٹھو اور ایسی چائے پی لو جو بالکل ٹھنڈی ہو اور نہ میٹھی ہو اور نہ کچھ اور ہو، بڑی بری بات ہے۔ وہ اپنے گھرانے میں تو بڑا ہے نا۔ اسی طرح ایک بالکل جاہل آدمی ہے، یہ بیٹے آج کل بہت ہو رہا ہے دینی جماعتوں میں، ایک ٹکے کا آدمی نہیں اور ایک لفظ جو زندگی بھر پڑھا ہو، اور ایسے پگڑیاں اور ایسے جبے پہننے لگے ہیں کہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے شاید شیخ الحدیث صاحب تشریف لا رہے، اور کچھ نہیں پڑھا ہوتا، کچھ اسے علم نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی معیار مرتبہ دیکھ کے اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے اساتذہ کا معیار دیکھیں، آپ استاد سے بھی ایسے ہی بات کرنے لگیں جیسے آپ بچے آپس میں بات کرتے ہیں، تو آپ نے تو جھک ماری، ایسے ہی ہے نا۔ اور آپ اپنے دوستوں سے ایسی بات کرنے لگیں جیسے اساتذہ سے بات کرتے ہیں، تو بھی جھک ماری، تو بھی غلط کیا۔ ہر ایک کا اپنا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ کس سے کیا گفتگو کرنی ہے۔ اس کی صحیح سمجھ ہمیں ایک مرتبہ آئی جب گھر میں مہمان آئے اور ہماری والدہ نے
کوئی چیز ان کے سامنے فریج سے نکالی اور رکھ دی، تو انہوں نے جاتے ہوئے ذرا سی شکایت کی اور انہوں نے والدہ سے کہا کہ مزہ نہیں آیا، تو والدہ فرمانے لگی ان سے کہ بھئی جیسے تمہارا گانا ویسا میرا بجانا، کیا مزہ آنا تھا، چلو پھر بات کریں گے، جیسا تمہارا گانا ویسا میرا بجانا۔ تب ہم بعد میں سمجھے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس حیثیت کی تم تھیں اسی حیثیت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا۔ حیثیت اگر اچھی ہوتی، بڑھیا ہوتی اور سلوک ہوتا، حیثیت یہی ہے۔ اس طرح بیٹے زبان کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لوگوں سے سلوک کرو ان کے مرتبے کے مطابق، وہ اصل میں یہی ہے۔ اور ہوتا بھی یہی تھا بیٹے کہ پہچانے جاتے تھے لوگ اپنی گفتگو سے، معاشرت سے، زبان سے۔ یہ جب سے لوگوں نے حفظ مراتب چھوڑا ہے، جب سے لوگوں نے مرتبے اور مقام کا اعتبار چھوڑا ہے، تب سے یہ ساری مصیبت آ گئی، معاشرت تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے۔ اچھا کہانی بھی آپ کو سنائیں تو شہزادہ تھا اور بڑا پڑھا لکھا، بڑا خوبصورت، بہت اس نے تعلیم حاصل کی، ماں باپ نے اسے بڑی محنت سے پڑھایا، یہاں تک کہ وہ صحیح اپنی جوانی کے زور میں تھا۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جب آپ کو زبان کا ٹیسٹ اور ذوق پتہ چلے گا تو پھر آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اشدہ کہ اشدہ ہیں، اشدہ، حتیٰ اذا بلغ اشدہ۔ یہاں کیا کہنے یار، کیا محاورہ اللہ نے استعمال کیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کے زور پہ، تو اللہ کہتا ہے ہم نے اسے بڑا علم دیا تھا۔ بیٹے اللہ ان علوم میں سے کوئی علم ہمیں اور آپ کو بھی دے۔ بڑی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے علوم میں سے کوئی چیز عنایت فرمائے، تب تو بات ہے یار، تب تو بات ہے نا یارو، ورنہ چھوٹی موٹی تو عنایات ہوتی رہتی ہیں، وہاں ہاتھ ماریں، وہاں سے کوئی چیز دیں تو پھر ہے جو ان کے شایان نشان ان کے لائق ہے، ہمارے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی طاقت کو پہنچے، جوانی کے زور پہ پہنچے، تورات پڑھو گے نا، تورات اس میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم کے لیے فرعون نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، فرعون نے انہیں جو بھی ہے، تو شہزادہ بہت زوروں میں اور سیر کو نکلا، اور دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہت لٹی دوسرے ملک کی اور لوگ برباد ہوئے، بادشاہ ہار گیا، فریق مخالف نے مار دیا، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچیوں کے سر پہ کوئی نہیں رہا، جدھر جس کا منہ اٹھایا چل دیا، جدھر جس نے منہ اٹھایا چل دیا۔ ایک شہزادی بہت نازوں میں پلی ہوئی، دشمنوں کی فوج کے ڈر سے بھاگی۔ جب یہ برا وقت آتا ہے نا بیٹے، تو اس میں کوئی آدمی جب ساتھ کھڑا ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے۔ برا وقت جب آتا ہے، سخت وقت آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کہیں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے کو دیکھنا چاہیے کہ جو مجھ میں صلاحیت ہے یا پھر کوئی اللہ کا نیک بندہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں زندگی میں اگر کسی سے کچھ کہنا، سننا، کچھ مانگنا،
کچھ کہنا پڑ جائے تو ان لوگوں سے بات کرو جنہیں اللہ نے ظرف اور حوصلہ دیا ہے. لفظ آئے ہیں حدیث میں جن کا چہرہ اچھا ہے، اس سے مراد یہ کہ ظرف اور حوصلے کے لوگ نئی بات پوری کر سکیں گے، کسی سے کہیں گے نہیں، بس چپ، پتہ ہی نہیں چلا بات کیا ہوئی، اور کر دیں گے تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہوتا ہی ہے، کون سی نئی بات ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں تو اور کیا بات. اور جو ان چیزوں کے گزرنے کے بعد آ کے پھر پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہوا، اس کے لیے بچوں ایک زبردست شعر کہا ہے، اور وہ شعر پروین نے کہا ہے، اور سنائیں گے ضرور آپ کو، لیکن آپ سمجھیں گے کب؟ جب آپ بڑے ہوں گے تو سمجھیں گے. ہم بہت سی چیزیں اسی لیے کہتے ہیں جب آپ بڑے ہوں گے ان کہانیوں کو پھر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے. اس نے کہا کہ لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو. شہزادی کہتی ہے لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، دشمن مال غنیمت کے ساتھ باندھ کے مجھے بھی لے جائے. تم نے تو ڈال دی ہے سفر، تم کو اس سے کیا، تم تو جنگ ہار گئے ہو نا، تو تمہیں اب کیا مصیبت پڑی ہے کہ آ کے پوچھتے ہو کہاں نہیں. تو شہزادی بیچاری بھاگتی ہوئی کہیں جنگل میں پناہ لی تو یہ شہزادہ شکار کو نکلا ہوا تھا. اس نے دیکھا ایک لڑکی ایسے بیچاری، برا حال، اور پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں اور اوڑھنے بچھونے کو کچھ نہیں. تو اس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے والد بادشاہ تھے، دشمن نے حملہ کیا اور والد اگلے جہان کو سدھارے اور میں فاقوں میں آ پڑی. تو اسے بڑا ترس آیا، ساتھ لیا اور اپنے والد سے جا کے کہا کہ یہ کہتی ہے شہزادی ہوں. انہوں نے حال احوال پوچھا، اس سے کسی ملک کا نام بتایا. اب اسے ملک کا اس زمانے میں کہاں پتہ چلتا تھا، دور دراز ممالک تھے، ترسیل کا شعبہ ہمارے زمانے میں ابھی دیکھتے ہی دیکھتے قائم ہوا ہے، اور ابھی اس میں کچھ اضافے باقی ہیں. اس زمانے میں کہاں تھا. خیر، اس کی خصلتیں اور شکل و صورت بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے اس لڑکی شہزادی کی شادی اپنے بیٹے شہزادے سے کر دی. شہزادے کو شک تھا کہ اور تو سب ٹھیک ہے مگر معلوم نہیں یہ شہزادی ہے بھی یا نہیں. تو اس نے ایک دن سوچا کہ میں اس کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ یہ شہزادی ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے. تو غربت اور امارت کا اثر بیٹے پشتوں سے نہیں نکلتا. تو اس نے کیا کیا کہ شہزادی کے لیے بستر بچھوائے، کم خواب کے بستر، بہت اچھے، ایسے گدے جو ان کی رعایا نے دیکھے نہیں تھے. تو اس نے کہا 7 تہ لگاؤ، اور 7 تہیں جب لگائی گئیں تو بہت ہی نرم ہو گیا. شہزادی جب آ کر بیٹھی تو وہ دھنس گئی اس میں. وہ بڑی خوش ہوئی کہ اوفو یہ کتنے عجیب گدگدی کرنے والے بستر ہیں. اس نے کہا واہ واہ اب تو خوب نیند آئے گی. اور اس شہزادے نے ان 7 توشکوں کی تہ میں ایک کنکر رکھ دیا
اگلے دن جب شہزادی اٹھی تو اس کا چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ، اور چہرہ اترا ہوا بھی، اور ایسے جیسے معلوم نہیں کس تکلیف کے مرحلے سے وہ گزری ہے۔ تو شہزادہ جانتا تھا کہ اسے کیا شرارت کی ہے۔ یہ تو امتحان تھا نا بیٹے، وگرنہ عام انسانی زندگی میں کبھی دو کام نہیں کرنے، کبھی بھی دو کام نہیں کرنے بیٹے۔ ایک تو جسمانی طور پہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہی کرنے لگیں جو شہزادے نے کیا تھا، آپ سوچیں آپ بھی شہزادے بن گئے، بڑی بری بات۔ ایک یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ایک بیٹے کسی سے ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی توہین ہوتی۔ جو لوگ تنقید، تنقیص، توہین، مذاق، اس کا فرق نہیں جانتے نا، ان کے لیے حرام ہے مذاق کرنا، جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ چپ رہیں۔ کسی کا ایسا مذاق اڑانا اور ایسے مذاق میں کسی کو کچھ کہہ دینا جو مذاق سے زیادہ اس آدمی کی توہین ہوتی ہو بیٹے، اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس شہزادے نے تو لینا تھا امتحان۔ اس نے کیا کیا کہ وہ 7 توشک جو بچھائے تھے اس کے نیچے کنکر رکھ دیا تھا۔ تو شہزادی جب اٹھی تو اس کا چہرہ اترا ہوا، تو شہزادے نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، پریشان ہے؟ اس سے کہا رات نیند نہیں آئی۔ اس کا کیوں نیند نہیں آئی؟ اس کا معلوم نہیں، کوئی چیز چبھتی تھی بار بار اور آنکھ کھل جاتی تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ اپنے والد کے گھر میں جو رہی ہے تو اتنے اچھے بستروں پہ سوتی رہی ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ ذرا سا بھی کوئی چیز تنگ کرنے والی ہو تو نیند اکھڑ جاتی ہے۔ تو سمجھ گیا کہ وہ شہزادی۔ یہ تو ہے بیٹے امارت کا قصہ، اور غربت کا قصہ بھی سنو۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک شہزادہ بیٹا تھا، اور وہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک لڑکی کو، اور وہ جنگل میں جانوروں کی کھالیں جمع کر رہی تھی۔ کھال کس کی اچھی ہوتی ہے؟ شیر کی۔ اور کس کی کھال اچھی ہوتی ہے؟ بکری کی، بھیڑ کی، ہرن کی کھال، بھینس کی کھال۔ ارے کیا کرنا ہے بھینس کی کھال کو آپ نے؟ پچھلے زمانوں میں بھینس کی کھال چونکہ موٹی ہوتی ہے نا، اس میں کسی مجرم کو لپیٹ کے ٹھڈے مارتے تھے حتیٰ کہ وہ مر جاتا تھا۔ تو آپ کو بھینس کی کھال کیا کرنی ہے؟ اور شیر کی کھال، بہادری میں شیر کا شکار کر کے لوگ اس کی کھال اتار کر لٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے شیر مارا ہے۔ اور لومڑی کی کھال بہت نرم۔ تو اس نے دیکھا وہ کھالیں جمع کر رہی تھی، تو شہزادی اس سے اچھی لگی۔ وہ خاتون اچھی لگی شہزادے کو، شہزادی تو نہیں تھی، وہ خاتون اچھی لگی، اور اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور میرے والد سے ملو۔ اب کہاں شہزادہ اور کہاں بیٹے وہ لڑکی جو جنگل میں غربت کے مارے کھالیں جمع کر رہی تھی۔ خیر
دونوں اٹھے اور چل پڑے۔ یہ جو بیٹے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کسی میں یہ آتا ہو، اگر کسی بچے کے ذہن میں آتا ہو نا، جو ہمارا میڈیا بتاتا ہے کہ ضرور آپ کے لیے بھی ایک شہزادی ہونی چاہیے، پھر آپ اسے پیغام بھیجیں، پھر آپ کو وہ پیغام بھیجے، کوئی ایسا دوست ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، تو جو کوئی بھی بیٹے اس چکر میں پڑا وہ دنیا سے تو گیا ہی گیا، دین سے بھی گیا۔ آخرت تو اس نے ڈبوئی، دنیا بھی ڈبو دی، جسے قرآن کہتا ہے نا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ان کاموں میں پڑھتے ہیں۔ آپ بیٹے یہاں ٹاپ کے اسٹوڈنٹس دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے سائنسدان دیکھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز دیکھے ہیں، انجینئرز دیکھے، بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، ان پہ محبتوں کا بڑا غلبہ بھی دیکھا ہے، ان کی شفقتیں ہم نے اپنا ہمارے اساتذہ کیا بات تھی بیٹے، محبتیں سموئی بھی تھیں سر سے پاؤں تک، محبت اور نور میں ڈھلے ہوئے تھے۔ لیکن بیٹے اگر وہ اس طرف کو چل پڑتے نا تباہ ہو جائے۔ ان کی محبتیں کتابوں کے ساتھ، ان کی محبتیں خدا کے ساتھ، ان کی محبتیں اللہ کے اس پاک کلام کے ساتھ، ایسی محبتیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، اچھا چلو آخری بات آپ کو سناؤں پھر بات کریں گے۔ ہمارے استاد ہیں قاری عبداللہ صاحب، یہ وہاں پہ محلے کی مسجد میں قرآن پاک کبھی کبھی سناتے ہیں، بہت برسوں کا قصہ ہے۔ حضرت نے وہاں پہ تراویح میں قرآن سنایا، تو ان کے محلے والے کچھ ہمارے بھی جاننے والے، تو انہوں نے فون کیا اور ہم سے کہا کہ رمضان ہے اور ملنا ہے۔ خیر بات چیت جب ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کے استاد ہیں تو قاری صاحب سے کہیں کہ کل انہوں نے رات اتنی طویل ایک رکعت پڑھائی ہے، اتنی طویل رکعت پڑھائی کہ ہم تو بھئی پیچھے کھڑے کھڑے گرنے والے تھے، اور پھر باقی جو تھی وہ اتنی تیزی سے جلدی پڑھا دی کہ اٹھک بیٹھک میں اس نماز نکل گئی۔ تو ہم تو ان سے کہہ نہیں سکتے، آپ بات کیجئے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ کہ بیٹے یہ ہے قرآن کا یاد کرنا، جب روح قرآن کو پڑھنے لگتی ہے نا پھر یہ حال ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے کہا یا شاید ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہمارے بولنے سے پہلے ہی وہ ہنسے، تو پوچھا خیریت، تو فرمانے لگے کہ بھئی کل رات ایک عجیب قصہ ہوا۔ ہم نے کہا حضرت کیا قصہ ہوا؟ فرمانے لگے کہ ہم نے اپنے مدرسے کے لیے کسی سے پیسے لینے تھے، تو سارا دن سوچتے رہے کہ اچھا اب جاتا ہوں، تو گرمی بہت زیادہ تھی، ہم گئے ہی نہیں۔ پھر خیال آیا اب شام کو جاتا ہوں تو تراویح پڑھانی تھی، اور مسائل ایسے الجھے ہوئے تھے کہ آج دن کو سو نہیں سکا۔ تو جب میں نے جا کے مصلی پہ قدم رکھا تو پہلی رکعت تو میں نے ٹھیک پڑھا دی، دوسری رکعت کے لیے جب میں کھڑا ہوا تو مجھے نیند آ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہاں سے بیٹھا ہوں، پھر میں راجہ بازار پہنچ گیا ہوں، پھر میں نے اس سے بات کی ہے، پھر میں ساری خواب دیکھتا رہا کھڑے، اور جب مجھے جھٹکا لگا گرنے لگا، میری آنکھ کھلی تو میں نے 1.25 پارہ پڑھ لیا تھا۔ ہم نے کہا پھر کہنے کہ پھر جلدی باقی رکعتیں پڑھائیں، اور رات میرے ساتھ یہ ہوا۔ یہ ہے بیٹے
جنہیں قرآن یاد ہوتا ہے نا وہ ایسا یاد ہوا کہ نیند میں کھڑے کھڑے کہتے تھے سوا پارہ پڑھ لیا، اور سوا پارہ بھی پڑھ لیا، اور سامع کو بھی کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ سو رہے ہیں، اور سونے میں بھی خواب بھی دیکھ لیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ شہزادہ لے کے چلا اس کھالیں جمع کرنے والی لڑکی کو، اور بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اب بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے دیکھا تو بات کو سمجھ گیا کچھ، اور اس نے کہا کہ تمہارے معاملے پہ غور کریں گے اور پھر بات کریں۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ اب بادشاہ غور کرنے چلا گیا، تو جب وہ آئندہ ہفتہ آئے گا، آئندہ ہفتے تو بات چیت کرنی ہے نا، اس سے آئندہ ہفتے پھر بادشاہ کا فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا۔